السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ سا سوال آیا ہے کہ سر، قبر تو برزخ میں ہے، تو یہ زمینی قبر کی اتنی کیوں عزت ہے؟ جہاں پر آپ ایک بندے کو دفنا دیتے ہیں، چاہے اس کو 100 سال گزر گئے ہوں، 50 سال، 60 سال، 10 سال، 15 سال، ہڈیوں کے ڈھانچہ رہ جاتا ہے اندر، باہر سے قبر بنی ہوئی ہوتی ہے، تو ہم اس کو اتنی عزت و تکریم کی کیا ضرورت ہے جب اس کا وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں؟ سوال آتا ہے ذہن۔ دیکھیں، اب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ مرنے کے بعد انسان کے دو گھر ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں تو ایک ہوتا ہے نا، مرنے کے بعد دو ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ ظاہری قبر ہوتی ہے جو گڑھا نما قبر ہوتی ہے جس میں جسم ہوتا ہے، اور ایک اس کا گھر برزخ میں ہوتا ہے۔ برزخ میں رہتے ہوئے دنیا سے اس کا تعلق جڑا رہتا ہے۔ جو اس ظاہری قبر، جو دنیا میں ابھری ہوئی قبر بنی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کی زیارت کو کوئی آتا ہے تو وہ برزخ سے اسے دیکھتا ہے۔ کوئی اسے قبرستان آ کر سلام کرتا ہے تو وہ برزخ میں سنتا بھی ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ اسی طرح وہ دیکھتا بھی ہے، قبر پہ آنے والوں کو پہچانتا بھی ہے۔ قبر پر آپ جب تک رہتے ہیں مانوس بھی ہوتا ہے یا ہوتی ہے، whatever is the case۔ تو یہ تمام چیزیں برزخ میں ہیں، وہ روح، لیکن اس گھر سے تعلق جڑا ہوا ہے۔ چونکہ تعلق جڑا ہوا ہے، بظاہر تو جسد خاکی، جسے آپ جسم کہتے ہیں، وہ تو چور چور ختم ہو گیا، الا یہ کہ قلیل من عباد اللہ، سوائے چند لوگوں کے جن کے اللہ نے جسم محفوظ رکھے، اس کے علاوہ تو سب کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے چونکہ اس کا یہ گھر بھی رکھا ہے اور وہ گھر بھی رکھا ہے، اور اس گھر سے بھی اس کا تعلق ہے، اس گھر سے بھی اس کا تعلق ہے، تو جب اس کی یہ رہائش گاہ ہے، آرام گاہ ہے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت و تکریم کا بھی کام کیا۔ اب دیکھیں نا، آپ کی جو رہائش ہے، اس رہائش کی آپ زمین پر بھی لوگوں کو ٹریس پاسنگ نہیں کرنے دیتے، دیواریں کھڑی کر کے رکھی ہیں آپ نے کہ کوئی ہمارے لان میں بھی نہ گھسے۔ گھر کی مکانیت تو دور کی بات، تو قبر اس کے گھر کی طرح ہے، اس کی جاہ ہے، وہاں پر آپ ٹیک لگا لیں، اس کے اوپر پھلانگیں روندیں، اس کی طرف کوئی گندگی غلاظت کریں، ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو تکلیف ہوگی۔ چونکہ معاملہ ایسا ہے نا، جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ روح کے جسم سے نکلنے کے بعد انسان نہیں ختم ہوتا، انسان باقی رہتا ہے، انسان برزخ میں چلا جاتا ہے، اور یہ جو ظاہری جسم اس دنیا کے لیے دیا گیا ہے وہ ہم دنیا میں واپس لوٹا دیتے ہیں۔ منہا خلقناکم، اسی سے تمہیں بنایا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم، اور پھر اسی سے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عزت و تکریم رکھی ہے کہ اب اس کی جا ہے، اس کا گھر ہے، اس کی عزت و احترام کرو گے تو اس کی عزت و احترام کرو گے جس کا جا ہے، جس کی جا ہے، اور یہاں پر اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی بے حرمتی کا کام کرو گے تو اس کو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوگی۔ تو اسی لیے حدیث شریف میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ قبروں کو پامال کیا جائے، ان کے اوپر کھڑا رہا جائے، ان سے ٹیک لگایا جائے، اس کو تکلیف ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے، یا اس کے آگے کی حدوں سے بھی، جو ان حدوں کو بھی کراس کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، تو اس نے اپنے کرم سے، اپنے رحم سے یہ انسان پر ایک فضل فرمایا ہے کہ انسان کے ظاہری دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی اکرام اور تکریم رکھی ہے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ یہ اس کے اکرام کی بات ہے، یہ اس کی تکریم کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنا کے عزت عطا فرمائی، تو یہ عزت کی بات ہے۔ اب کسی کے دل میں کسی کی عزت ہی نہ ہو تو وہ اور بات ہے۔ دنیا میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو کسی کی عزت نہیں کرتے، وہ اپنے سوا کسی کی عزت نہیں کرتے، انہیں ہر ایک سے مسئلہ ہوتا ہے، ہر ایک پہ تنقید کریں گے، ہر ایک کے اوپر ان کو کچھ نہ کچھ چیزیں اس میں سے نکال لیں گے، اپنی ذات کے علاوہ کسی پر خوش ہی نہیں ہو۔
تو اسی لیے وہ دوسروں میں بڑے مصروف رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے کے لوگ ہیں جو پھر اس طرح بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ تو مر گئے، ان کی عزت و تکریم کیوں؟ وہ آپ کے چھوٹی سی انفارمیشن کے تحت آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گئے، لیکن اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کہ وہ اگلی منزل کی طرف منتقل ہو گئے، اس لیے انہوں نے ہمیں ان کی عزت و تکریم کرنے کا کہا ہے کہ ان کی آپ ایک ایٹیکیٹس اور رولز بنا دیے بیسکلی ہماری تعلیم کے لیے، تاکہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ یاد رکھو، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ دین ادب سکھاتا ہے۔ اگر کسی شخص میں ادب نہیں ہے تو پھر اس کے اندر بہت بڑی کمی ہے۔ ادب، اخلاق، بات کرنے کا طریقہ، گفت و شنید، الفاظ کا چناؤ، طرز تخاطب، I mean, your basic mannerism and your basic etiquettes are extremely important. تو اب وہ معاملہ زندوں کے ساتھ ہی سر محدود نہیں ہے، ان کے ساتھ کی بھی مینرزم ہے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو اینی وے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ میں جب طویل بات کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں مختلف اینگل سے، مختلف طریقے سے، تو بعض لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے، وہ مجھے میسج کر کے لکھتے ہیں یا واٹس ایپ پر یا ادھر کہ آپ کی چونکہ ویڈیو میں بات بہت لمبی ہوتی ہے نا، اس لیے ہم آپ کی ویڈیو نہیں دیکھتے، یا آپ کی ویڈیو اس لیے نہیں دیکھی جاتی۔ میں کہا دیٹس ناٹ دا پوائنٹ۔ ویڈیو دیکھی جانا، ویوز کا بہت آنا، یہ پوائنٹ ہی نہیں ہے اس چینل کا۔ اس چینل کا پوائنٹ ہے لوگوں کو بات سمجھا دینا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بات بہت سارے اور لوگ بھی کر رہے ہوں، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی بات، اس لیے آ کے سوال کر رہے ہیں۔ تو جب لوگ سوال کر رہے ہیں تو میرا کام ہے اس کا جواب دینا۔ اب وہ مختصر بات اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے پھر آپ ان چینلز کو وزٹ کر لیا کریں جہاں مختصر بات سمجھائی جاتی ہے۔ آپ عالم فاضل ہوں گے، اللہ نے آپ کو اتنا علم، اتنی ذہانت، اتنی فطانت دی ہوگی، آپ وہاں پر اس کو اس لیول پہ فوراً کیچ کر لیتے ہوں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگ باقی کم ذہن ہیں، یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ تفصیلاً بات کو سمجھتے ہیں تو پھر اس کو ہر اینگل اور ہر زاویے سے سمجھنا چاہتے ہیں، ورنہ تشنگی رہ جاتی ہے۔ پھر اگر آدھی آدھی بات سمجھائی جائے نا تو پھر اس سے اور باتیں نکل آتی ہیں، پھر آپ ان کی ایکسپلینیشن میں ویڈیو بنائیں، پھر وہ اور باتیں نکل آتی ہیں۔ تو اس لیے تفصیل سے، مختلف اینگل سے اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی تشنگی جو ہے نا وہ نہ رہے اور انہیں ہر اینگل سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ تو اگر آپ کو فوراً مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو دیٹس ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ تو اگر آپ کو اس چینل پہ آ کے ویڈیو دیکھنے میں پرابلم ہوتی ہے تو میں آپ کو زبردستی تو نہیں لے کے آتا نا میرا بھائی۔ میں تو نہیں کہتا آپ سے کہ آپ نے اس چینل پہ آ کے ویڈیو دیکھنی ہے، کوئی منت تو ہے نہیں، تو مرضی آپ کی، آپ نہ آئیں۔ تو اینی ویز یور چوائس، بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ایکسپلین ٹو یو وائی آئی ٹیک دس اپروچ۔ اینڈ پاس کہتے ہیں آپ بہت سلو بولتے ہیں، اٹس بورنگ۔ میں کہا اگین اٹس یور چوائس۔ آپ چاہیں تو 2 times پہ آپ اس ویڈیو کو چلا لیں، جلدی اگر آپ نے ویڈیو سننی ہوتی ہے نا، بعض لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے، تو آپ ایسے کر کے سن لیں۔ آپ کو پھر بھی مسئلہ ہے تو آپ نہ آئیں، نہ سنیں۔ the choice is absolutely yours۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔